شوہر کی سب سے بڑی کمزوری اور خامی یہ ہے کہ شوہر ہمیشہ بیوی کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، ان کی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، ان کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، ان کی وفاداریوں کو نہیں دیکھتا، ان کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ بیچاری صبح سے شام تک شوہر کی خدمت میں، اس کے بچوں کی خدمت میں، اس کے گھر کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اگر تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے نا، فوراً شوہر کہہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے نا، شوہر کہتا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگرچہ وہ غلطی بیوی نہیں کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو جائے، غلط کام، کوئی غلطی ہو جائے، شوہر ہمیشہ یہی کہتا ہے۔ برتن ٹوٹ گیا نا، شوہر کہتا ہے تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا۔ پلیٹ ٹوٹ گیا، شوہر کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ بلب خراب ہوا، شوہر کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ پنکھا خراب ہوا، شوہر کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ ارے اللہ کی بری، ہر غلط کام وہ بیوی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ بیوی کی وفاداریوں کو دیکھے، ان کی اچھائیوں کو دیکھے، ایک دوسرے کی عزت بھی کرے، ایک دوسرے کا تحفظ بھی کرے، ایک دوسرے کا وفادار بھی بنے۔ پھر دیکھے آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اس لیے میرے بھائی، اگر کسی شخص کی اچھائی کو دیکھنا ہے نا، اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے نا، تو اس کے کاروبار سے اندازہ نہ لگائیں، اس کے دوستوں کی مجلس سے اندازہ نہ لگائیں کہ اس کے کاروبار کیسا ہے، دوستوں کی مجلس میں یہ کیسے بیٹھتا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کو دیکھیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ یہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھا ہے نا تو یاد رکھیں یہ شخص اچھا ہے، اگر گھر والوں کے لیے برا ہے نا تو سمجھو کہ یہ برا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر خوبصورت زندگی گزارنی ہے نا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا زندگی گزارو، بیوی بچوں کو عزت دو، خصوصاً بیوی کی وفاداریوں کو دیکھو، ان کی اچھائیوں پر نظر رکھو، ان کی برائیوں پر نظر نہ رکھو۔